السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے پیارے بچوں؟ آپ کا سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ سارے بچے اب سٹوری سن رہے ہوں گے اور خوب انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں نے آپ سے ایک بات کی تھی نا، میں نے کہا تھا نا کہ جب بھی ہم کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیں آج ہم اپنی سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری کا نام ہے درخت اور گلہری یعنی اسکورل۔ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک پہاڑ نے ایک گلہری سے کہا، بڑی خوش نظر آ رہی ہو، ایسا کیا ہو گیا؟ اسکورل نے کہا، ارے میاں درخت، مجھ سے پنگا نہ لینا، ابھی ایک پہاڑ کو آرام کروا کے آ رہی ہوں، یعنی ماؤنٹین کو آرام کروا کے آ رہی ہوں۔ وہ بھی تمہاری طرح بہت بول رہا تھا۔ اسے میں نے بتا دیا کہ اگر میں بہت کام کی چیز ہوں۔ اب تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے میں بھی تقریر یا اسپیچ کروں؟ گلہری نے درخت پہ چڑھتے چڑھتے ہی درخت کو جواب دیا، اور درخت لائٹ براؤن کلر کا درخت کچھ اور ڈارک کلر کا ہو گیا۔ اسے بہت غصہ آ گیا اور بولا، ارے بی بی گلہری، اتنی پراؤڈ کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تو یوں ہی تم سے خوش ہونے کا سبب پوچھا تھا، تم تو سر ہی چڑھی جا رہی ہو۔ اگر تم کام کی چیز ہو تو میں بھی کسی سے کم نہیں۔ میاں درخت کو خوشی سے اپنی برانچز یعنی شاخیں لہراتے دیکھ کر گلہری کو غصہ آ گیا اور وہ غصے میں بولی۔ اس نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، ارے بی بی گلہری، تم کیوں اتنے غصے میں ہو؟ اب تو جناب گلہری خوب غصے میں تھی۔ ہاں، تم کام کے ہو۔ کام کے ہی ہوگے، لیکن ہل تو نہیں سکتے نا؟ بڑھتے ضرور ہو، لیکن ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہتے ہو۔ اس دن وہ بچہ تمہاری جڑوں میں بیٹھ کر اپنی سائنس کا لیسن یاد کر رہا تھا۔ وہیں سے میں نے جانا کہ تم تو موو ہی نہیں کر سکتے، لیکن اپنی جگہ چینج بھی نہیں کر سکتے، بیچارے۔ اچھا، میں نہیں موو کر سکتا؟ تم نے سنا نہیں تھا؟ وہ بچہ مجھے دیکھ کر اپنا لیسن یاد کر رہا تھا اور بہت خوش تھا، اور وہ دیکھو میرے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ درخت نے اپنی سب سے اونچی برانچ کو لہرا لہرا کر بحث کی۔ پاگل ہو گئے ہو، بڑھتے تم ہو، یہ تو میں بھی کہہ رہی ہوں، لیکن اپنی جگہ نہیں بدلتے نا۔ مجھے زیادہ سائنسی لاجک نہ دو، جواب دو، کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ اپنی مٹی بدل لو؟ دیکھو اپنی جگہ تبدیل کرو، لیکن بیچارے ایک ہی جگہ پھنس کر رہ گئے ہو۔ مجھے تم پر بہت افسوس ہوتا ہے، بہت۔ گلہری نے درخت کو باقاعدہ چڑھایا۔ درخت کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کا ہر لیف خاموش تھا، جیسے اس نے سانس روک لی ہو، اور گلہری بڑی خوشی خوشی وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کو فتح ملی، یعنی وہ جیت گئی۔ اور درخت بیچارہ، اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ بی گلہری، میں تمہاری طرح بہت زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن سنو، میں بہت کام کا ہوں۔ مجھ سے فرنیچر بنتا ہے اور میں ڈفرینٹ گھروں میں جاتا ہوں۔ میری وڈ سے بنی ہوئی چیئرز پر ٹیچرز بیٹھتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور جو ٹریولرز ہیں یعنی مسافر میری ڈیپ شیڈو میں آ کر بیٹھتے ہیں اور ان سے ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ولیجز میں بوڑھے لوگ نیچے بیٹھتے ہیں میرے درخت کے سائے میں، اور لڑکیاں اس پر جھولے ڈالتی ہیں۔ جہاں تک بات رہی مٹی بدلنے کی، میں کیوں اپنی مٹی بدلوں؟ مجھے تو اپنی مٹی سے بہت خوشبو آتی ہے، روح میں اترنے والی خوبصورت خوشبو۔ یہ میری مٹی کی خوشبو ہی ہے جو میرے پھول سے بھی آتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم جگہ بدل لیں تو بتاؤ پھر تم کہاں ہوگے؟ برڈز اپنا گھر کہاں بنائیں گے؟ اور تم جیسی پھدک پھدک
करती। गुलहरियाँ टर टर तो बहुत करेंगी, ऊपर नीचे भी होंगी, लेकिन बेचारियों को घर कहाँ मिलेगा। अब बताओ, तुम्हारा घर एक जगह पड़ा हुआ अच्छा है या रोज तुम्हें इसको ढूंढना पड़े। गुलहरी ने ये सुना तो वो बहुत शर्मिंदा हो गई और दरख्त के ही तने में बने अपने घर में दाखिल हो गई, क्योंकि अब इसे दरख्त को भी गले लगाना था, क्योंकि रूठे हुए को जितनी जल्दी मनाया जाए इतना ही अच्छा होता है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ दुनिया में बेकार नहीं बनाई। हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा होता है, और वैसे भी बिला वजह किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने कोई भी चीज़ दुनिया में फ़जूल नहीं बनाई ना। और फिर हर चीज़ की अपनी वैल्यू है, हर चीज़ के अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं। इसलिए बच्चों, कभी भी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। आज की कहानी यहीं तक। ओके बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।